مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 12 دینی کام کیے جاتے ہیں اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی خاطر۔ ان میں 4 روزانہ کے ہیں، 5 ہفتہ وار ہیں، 3 ماہانہ۔ روزانہ کے 4 دینی کام: فجر کے لیے جگانا، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، درس اور مدرسۃ المدینہ بالغان۔ ہفتہ وار 5 دینی کام: نمبر 1 ہفتہ وار اجتماع، نمبر 2 یوم تعطیل اعتکاف، نمبر 3 ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، 4 ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، 5 علاقائی دورہ۔ 3 کام ماہانہ ہیں: نمبر 1 نیک اعمال، نمبر 2 مدنی قافلہ اور نمبر 3 مدنی کورسز۔ انشاءاللہ ہم ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سنیں۔ یہ نیت ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کی کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے شرکت کروں گا، عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے شرکت کروں گا، حتی الامکان 2 زانوں بیٹھوں گا، امیر اہل سنت کے مدنی پھول لکھوں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، صلو علی الحبیب کہنے پر درود پاک پڑھوں گا۔ اب اس میں جیسے ہفتہ وار اجتماع کہ ہم نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جمع کر کے ارشادات فرمایا کرتے تھے، صحابہ بھی کیا کرتے تھے، غوث اعظم نے بھی کیا، دیگر اکابرین نے بھی کیا، تو وہی یہ انداز ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کو ہم چینل کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، ایک جدت اس میں آ گئی ہے، تو نیکی کی دعوت اور دعوت اسلامی کے سارے کام اپنی اور لوگوں کی اصلاح پر ہی مشتمل ہے۔ ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے کیا؟ یہ علمی مذاکرہ، ایک بیان کرتا ہے دوسرا سنتا ہے، یہ مذاکرہ ہو رہا ہے نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یہ لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو مدنی مذاکرے میں یہی تو ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، امیر اہل سنت بتاتے ہیں، علمی مذاکرہ ہو رہا ہے، اس کو مدنی مذاکرہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں مختلف امور و حاجات میں تجربہ کار ہونے کی بنا پر بڑوں سے رجوع کر کے برکت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ کے پاس بھی علم بہت ہے لیکن تجربہ تو اس کے پاس ہے، جس کی عمر زیادہ ہو گئی اسی دینی ماحول میں یا کسی دینی شعبے کے اندر، ان سے مشاورت کریں گے تو ان کے تجربات سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ کس طرح وہ علمی مذاکرہ کرتے تھے ہمارے اکابرین؟ حضرت سیدنا علامہ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ، راہ علم کتاب بڑی مشہور ہے، ہمارے جامعۃ المدینہ میں طلبہ کرام وغیرہ اس کو پڑھتے ہوں گے اور اساتذہ بھی پڑھتے ہوں گے اور بہت فائدہ مند ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت کے علم تو وہی ہے جو اہل علم اکابر علماء کی زبانی سن کر حاصل کیا گیا ہو، کیونکہ ان کی زندگیوں کا نچوڑ ہوتا ہے جو ان کے پاس علم ہوتا ہے، تو ان سے جو سنے اس کو بہت عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے محفوظ کر لیں، تو یہ سب سے عمدہ اور بہترین باتوں پر مشتمل ہے ان کے ارشادات۔ امیر اہل سنت کی عمر مبارکہ تقریباً 73 سال ہو گئی، 73 ایئرز، اور آپ ماشاءاللہ اعلی حضرت کے عاشق ہیں۔ فتاوی رضویہ، پھر بہار شریعت، نہیں ایک زمانہ تھا امیر اہل سنت کا کہ لوگ امیر اہل سنت کو کہا کرتے تھے یہ بہار شریعت کے حافظ ہیں، آپ بہار شریعت کا درس دیا کرتے تھے، اور امیر اہل سنت کا جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بہار شریعت، فتاوی رضویہ، احیاء العلوم شریف، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں امیر اہل سنت بہت دور کا سفر کر کے، کراچی بہت بڑا شہر ہے نا، اگر ایک کنارے پر ایک شخص رہتا ہے، دوسرا دوسرے کنارے پر رہتا ہے، اس کو 15 20 25 کلومیٹر کا شہر کے اندر سفر کرنا ہوتا ہے، اور شہر کے اندر سفر مشکل یوں کہ ٹریفک بہت ہوتی ہے،
زیادہ ٹائم لگتا ہے. دوسرے شہر جانا شاید آسان ہو اور ایک بڑے شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو امیر اہل سنت 20 21 یا 22 سال مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ آپ علمی مذاکرہ کرتے تھے, مختلف سوالات لکھ کر لے جاتے اور ان سے ارشادات لیتے تھے. یہ بھی آپ کا ایک علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ہمارے اکابرین جو اس انداز سے علم دین کی تکرار کرتے تھے اس کی امثلہ بھی ہیں, کہ جیسے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم, میں علم کا شہر ہوں, اس کا دروازہ مولا مشکل کشا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا مشکل کشا کی شان بیان کر رہے ہیں. مولا مشکل کشا رات بھر علمی مذاکرے میں مصروف رہتے, ایسا بھی ہوتا تھا. اور ان دنوں کی راتیں لائٹ تو ہے ہی نہیں, وہ کیسے ہوتی ہوں گے, مگر ان کی علم سے محبت, علم دوستی ان کو جگاتی تھی. مولا مشکل کشا کے بڑے شہزادے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, آپ سے بھی رات بھر علمی مذاکرے میں رہنا یہ بھی ثابت ہے. اچھا, دعوت اسلامی کے اندر 92% سے زیادہ اتاری ہیں, امیر اہل سنت کے مرید ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہیں وہ کسی اور جامع شرائط پیر کے مرید ہیں. الحمدللہ کوئی تعصب نہیں. دعوت اسلامی میں حنبلی حنفی بکثرت ہیں, لیکن حنبلی بھی, شافعی بھی ہیں, مالکیوں کو بھی اجازت ہے, آئیں دین کا کام کریں. سب کی, سارے مسلمانوں کی, سارے عاشقان رسول کی تحریک ہے. آپ کی معلومات میں شاید اضافہ ہو, دعوت اسلامی کے تحت ممباسا میں جو جامعۃ المدینہ, یہ کینیا شہر کا, کینیا ملک کا ایک شہر ہے, جہاں جامعۃ المدینہ چل رہا ہے وہ فقہ شافعی کے مطابق چل رہا ہے. سری لنکا میں ایک شہر ہے کنیا, ایک تو نا کینیا ملک کا نام ہے, وہ شہر کا نام ہے کنیا, مجھے حاضری کی سعادت ملی, وہاں بھی فقہ شافعی کے مطابق پڑھایا جاتا ہے. تو ہمیں کوئی تعصب نہیں, بلکہ امیر اہل سنت کے جو رسائل ہیں نا, نماز کے احکام میں 12 رسالے, 12 ہیں 10 ہیں, 12 ہیں نا, 12 رسالے جو ہیں ان کو فقہ شافعی کے مطابق ڈھالنے کا کام شروع ہو چکا ہے. 2 یا 3 رسالے لکھے بھی جا چکے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کے اندر اس میں کوئی تعصب نہیں ہے نا, سارے دین کا کام کریں, اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں. تو بابا فرید بن گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ مرید کتنا سعادت میں جو اپنے پیر کے ارشادات لکھ لیا کرے اور اس غرض سے ہر دم اپنے پیر کی طرف متوجہ رہے کہ پیر صاحب ابھی کچھ فرمائیں گے میں لکھ لوں گا, کچھ فرمائیں گے میں لکھ لوں گا. تو یہ بہت اچھا موقع ہے. اب جو جدید دور ہے اس کے اندر ہمیں کچھ آسانیاں ہو گئی ہیں, مثلا لکھنا تو ہے ہی. اچھا, موبائل کے اندر بھی نوٹ پیڈ, اب اس کو سرچ کریں, نکالیں, اس میں لکھیں. الحمدللہ میں بھی لکھتا ہوں, اور وہ نکال کے اس میں لکھ لیں, محفوظ رہے گا. اچھا, اب مدنی مذاکرہ وہ لائیو مدنی چینل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. پھر امیر اہل سنت کی جو ایپ ہے اس سے دیکھا جا سکتا ہے. پرانے مدنی مذاکرے اب دیکھ لیں. اب آسانی ہو گئی نا, کسی مجبوری کی بنا پر مدنی مذاکرہ نکل گیا, میں اجتماعی شرکت اچھی ہے, بیسٹ ہے, شرکت نہیں کر سکے گھر میں دیکھ لیں. نکل گیا تو لائیو مدنی مذاکرہ جو مدنی چینل لائیو یوٹیوب پر ہے وہ اسے دیکھ لیں, اور بعد میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ آسانی, اور اس سے بھی ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ عقائد کی اصلاح, اعمال کی اصلاح, ظاہر کی اصلاح, باطن کی اصلاح, محبت الہی, عشق مصطفی, پھر شرعی تربیت, طبی تربیت, تاریخی تربیت, تنظیمی معلومات, علم دین حاصل کرنے کا جذبہ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ حاصل ہوتا ہے. کتنی تنظیمی اپڈیٹس دی جاتی ہیں, فوری فیصلہ ہوتا ہے, اسی وقت ہاتھوں ہاتھ مشورہ ہوتا ہے, کیونکہ موبائل سب کے پاس ہے. رکن شورا میں نگرانی شورا ڈال دیتے ہیں, جی ابھی ہاتھوں ہاتھ بتائیں, بھی رپلائی کریں, کیا یہ طے ہے, لو جی طے ہے, لو جی ٹھک کر کے اعلان ہو جاتا ہے. اب جو مدنی مذاکرے میں ہے ہی نہیں, اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو اصطلاح تبدیل ہوئی, یہ جو نیا شعبہ بنا, اب یہ کیسے بنا, اس کے کیا معاملات تھے, کیا حالات تھے جس بنا پر یہ طے ہوا. اور میری نظر میں ہمارا مدنی مذاکرہ جو ہے یہ اہم ترین ہے. کس لیے, کس طرح کہ اس میں ایک مرکزیت ہے,
کہ امیر اہل سنت موجود ہیں، تو امیر اہل سنت بیک وقت اراکین شورا اور دعوت اسلامی والے، اہل محبت، امیر اہل سنت کے مرید، امیر اہل سنت کے طالبین، امیر اہل سنت سے عقیدت رکھنے والے، سب کو ایک ہی وقت میں آپ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کی بھی اسلامی بہنوں کی بھی۔ مدنی مذاکرہ شروع کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں شروع ہوا؟ اس لیے شروع کیا گیا کہ امیر اہل سنت چونکہ بانی دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں، دعوت اسلامی شروع کرنے والے ہیں، تو ان کے ذہن میں کیا ہے کہ دعوت اسلامی کیسی ہونی چاہیے، نگران کیسا ہونا چاہیے، ماتحت کیسا ہونا چاہیے، اس کی احتیاطیں کیا ہوں، اور شعبوں کے آپس میں رابطے کیسے ہونے چاہیے، ذمہ داران کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ماتحت کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، ماتحت اپنے نگران کے ساتھ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو امیر اہل سنت اپنی سوچ بیان کر دیں اور سارے ذمہ دار ان کو سیکھ لیں۔ مدینہ مدنی مذاکرہ جو ہفتہ وار ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ مدنی مذاکرے کے ذریعے سے الحمدللہ علم دین سیکھنا نصیب ہوتا ہے، علم میں ترقی ہوتی ہے، صحابہ و صحابیات کا طریقہ ہے علم دین سیکھنا۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا۔ اور علم کی ترقی کیا ہے؟ کہ جو نہیں جانتے پوچھ لیں، اس پر عمل کریں۔ اور صحابہ و صحابیات دین سیکھنے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے اور میرے نبی جوابات دیا کرتے تھے۔ پھر تابعین کا یہ انداز رہا کہ وہ صحابہ سے ملتے تھے، سوالات کرتے تھے، وہ بتاتے تھے، یہ علم دین حاصل کرنے کی ایک یہ سلسلے ہوا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عالمہ مفتیہ تھی۔ آپ نے علم کہاں سے سیکھا؟ ان سے سیکھا جنہوں نے رب کائنات سے سیکھا۔ دیکھو سوالات کر کر کے وہ اتنی بڑی عالمہ بن گئی الحمدللہ۔ ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہماری کوئی تنظیمی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے، نہ مشورہ نہ اجتماع، کچھ بھی نہیں، سارے کام چھوڑ کر پیر صاحب کی خدمت میں ادب سے توجہ سے حاضری دے۔ اب بعض مذاکرے ہوتے ہیں لگاتار، 12ویں 11ویں عاشورہ ذوالحجہ بھی شروع ہوگا تو 10 مدنی مذاکرے ہوں گے، اللہ نے چاہا 9 یا 10 یا 11۔ تو اب اس کے اندر بہتر ہے کہ شرکت کریں۔ ہفتہ وار تو لازم ہے تنظیمی طور پر، مگر جب روز روز مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں تو اگر اس کے اندر کسی تنظیمی مصروفیت یا ذاتی مصروفیت کی وجہ سے اگر کوئی شرکت نہیں کرتا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کرتا، اور وہ تنظیمی طور پر کوئی نافرمان نہیں کہلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مدنی مذاکرہ لکھا کریں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے سن لیا۔ اول تاخیر دیکھنے کی ترکیب کی جائے امیر اہل سنت کی آمد سے، اور مدنی مذاکرہ یہ تمام شعبوں میں نافذ ہونا چاہیے۔ جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے 50 سے زائد ہیں جو رہائشی ہیں، پھر علاقوں کے اندر، شعبوں کے اندر، شعبہ تعلیم کے اندر، ہاسٹلز میں، میرج ہال میں اس کا ارینج کر لیں۔ اور ابھی وہ کووڈ-19 کے جو حالات کرونا وائرس کے گزر گئے، اور اب بھی وہ آزمائش تو نہیں، کمی کافی ہو گئی، لیکن ابھی خطرہ ٹلا تو نہیں ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہم بڑے اجتماعات اسٹیڈیم میں اور میدانوں میں نہیں کر رہے، لیکن جب حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، اللہ چاہے گا تو پھر اس کا سلسلہ ہم شروع کر دیں گے۔ ہر علاقے کے اندر اگر پیشگی جدول بنا کر اسلامی بھائی گھروں کے اندر اجتماعی صورت کریں تو یہ بھی بہترین انداز ہوگا۔ مثلا ہر علاقے میں اسلامی بھائی کسی ڈاکٹر کے، کسی ٹیچر کے، کسی تاجر کے گھر کے اندر ترکیب کریں اور ان کو کہیں کہ آپ اپنے جاننے والے رشتہ داروں کو جمع کر لیں۔ اگر یہ 100 مقامات پر ہوتا ہے تو 1200 اسلامی بھائی نے شرکت کی۔ پاکستان بھر میں کوئی 6000 علاقے، 6000 مقامات پر اگر 12 اسلامی بھائی جمع ہوں تو یہ 7000 یا 72,000 بنیں گے میرے خیال میں۔ 72,000 اسلامی بھائی شرکت کریں گے ایک ہفتے میں۔ 4 ہفتے میں 4 گنا ہو گئی ہے، اور 52 ہفتوں میں کتنے ہو گئے؟ پورے سال میں کتنے ہو گئے؟ کوئی ہزار، کئی لاکھ ہو جائیں گے۔
تو اس سے دیکھیں کہ اس کی کتنی اہمیت اور تعداد کتنی بڑھ جاتی ہے. ہر ذیلی حلقے میں ایک مقام پر مدنی مذاکرے کی ترکیب ہونی چاہیے. مدنی مذاکرے کے دوران ہم نے اوراد و وظائف وغیرہ نہیں کرنے، یہ ہفتہ وار اجتماع کے لیے بھی ہے. اب بعض جگہ وہ ہم مدنی چینل لائیو کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں، مسجد اور فنائے مسجد میں اس کی دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے اجازت نہیں. جو لائیو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں امیر اہل سنت کا مرید ہونا درست ہے شرعن، اور جو ریکارڈڈ ہے اس سے بیعت کی ترکیب نہیں ہوگی کیونکہ وہ اصل کے حکم میں نہیں ہے. امیر اہل سنت کی آمد سے صلاۃ والسلام تک، اور بیسٹ ہے کہ تلاوت سے لے کر صلاۃ والسلام تک ہماری مدنی مذاکرے میں شرکت ہو. اگر ایک جگہ پر اتنے اس ٹائم پہ جمع ہوتے ہیں کہ وہ تعداد پر ہو گئی، مثلا یہ سارا ہال بھر گیا، تو اور مقام کو سلیکٹ کر لیں تاکہ اس ٹائم پہ وہاں بھی شرکت کر سکیں. اللہ ہمیں اس نیکی کی دعوت والے کام میں شرکت کا شرف عطا فرمائے. آمین. دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی معلومات اور تنظیمی ویڈیو کلپس حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ www.dawatislami.org کا وزٹ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.